بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ جس نے ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائی، روزے کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادت بھی قبول فرمائے، روزے بھی قبول فرمائے، قرآن پاک کی تلاوت بھی قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ کل رات 26واں پارہ تلاوت کیا گیا تھا، باقی صرف 4 سپارے رہ گئے ہیں، بہت جلد یہ بھی ختم ہو جائیں گے، رمضان شریف بھی اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکات ہمارے اندر داخل فرما دے، اور رمضان کے بعد بھی اللہ کرے کہ ہمارے اندر، ہمارے من میں اسی طرح رونق لگی رہے۔ کل رات کے تلاوت میں سورۃ الحجرات آئی تھی، جو کہ اپنے مضمون کے اعتبار سے بہت ہی اہم، بہت ہی خوبصورت سورت ہے، جس کے مضامین ہمارے سامنے ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اگر یہ معاشرتی طور پہ وہ باتیں جو اس صورت میں بیان کی گئی ہیں اگر ہمارے سامنے آ جائیں تو بہت سارے معاملات ہمارے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اس صورت کو یوں سمجھے معاشرتی تعلیمات کی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں 2 اہم باتیں کی گئی ہیں۔ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب سکھایا گیا ہے۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب، ایک مسلمان کو آقا کی بارگاہ کا کتنا ادب ہونا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات، معاشرتی طور پہ انسان کو کس طرح رہنا چاہیے، دوسری یہ بات سکھائی گئی ہے۔ تو میں مختصر دونوں مضمون کو جو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس سورت کا آغاز ہوتا ہے اس آیت سے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو کبھی بھی اللہ اور رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ واضح حکم دیا گیا ہے، کبھی بھی اللہ اور رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ جو دین اللہ نے اتار دیا، مصطفیٰ نے پہنچا دیا، اس دین کو دین کے طور پر لو، اس کو ویسے سمجھو اور ویسے اس پہ عمل کرو۔ اس دین کے اندر اپنی رائے داخل مت کرو، اس دین میں اپنی رائے داخل مت کرو۔ کچھ لوگ دین کے اندر اپنی مرضی کی تعویل کرتے ہیں، اپنی مرضی کی بات شامل کر دیتے ہیں، تو منع کیا گیا سختی کے ساتھ۔ دوسری آیت کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہو تو کبھی بھی اپنی آواز حضور کی آواز سے بلند نہ کرنا، تمہاری آواز کبھی بھی آقا کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ حکم تھا تو ان لوگوں کے لیے کہ جن کو شعور نہیں ہوتا، نمبر 1، یا پھر نمبر 2 جن کو جو ہے وہ جو یعنی کافر تھے ان کو۔ لیکن اس آیت کا صحابہ کرام پر اتنا اثر ہوا کہ ایک صحابی، ان کی آواز نیچرلی کچھ بلند تھی، جب یہ آیت اتری انہوں نے خود کو گھر میں بند کر دیا، مسجد میں آنا چھوڑ دیا۔ جب کچھ دن نہیں آئے تو حضور نے پوچھوایا کہ فلاں صحابی کیوں نہیں آ رہے، تو وہاں پر جو ہے وہ بتایا کہ حضور یہ آیت اتری ہے، تو وہ کہتے ہیں میری تو آواز تیز ہے اور وہ ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے، تو اس ڈر سے کہا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں تمہارے سارے عمل ضائع نہ ہو جائے۔ تو اس عمل سے، اس ڈر سے کہ کہیں میرے اعمال ضائع نہ ہو جائے، وہ گھر میں خود کو چھپا کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ میرے صحابی یہ آیت تمہارے لیے نہیں ہے، تمہارے دل میں تو میرا حد درجہ احترام موجود ہے۔ یہ بات ادب و احترام سے تعلق رکھتی ہے۔
اور اسی طرح جو ہے وہ اور بہت ساری باتیں ہیں. پھر اب میں وہ مضمون آگے لے کے چل رہا ہوں. معاشرتی طور پہ کیونکہ وقت محدود ہے، معاشرتی طور پہ جو ہے وہ جو باتیں کی گئی تو فرمایا گیا ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما. اگر مسلمانوں میں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو باقی مسلمانوں کا کردار ہونا چاہیے کہ وہ ان کی اصلح و صلح کروائیں، ان لڑتے ہوئوں کو مزید نہ لڑائیں، لڑتے ہوئوں کو مزید نہ لڑائیں، لڑتے ہوئوں کی صلح کروائیں. جبکہ ہمارا اکثر معاشرتی کردار کیا ہوتا ہے کہ اگر لڑائی ہو گئی ہو دو لوگوں کے درمیان یا دو گھروں یا دو خاندانوں کے درمیان، کچھ لوگوں کی تو کوشش ہوتی ہے صلح کی، لیکن کچھ لوگ کیا کان لگے ہوتے ہیں، ادھر کی باتیں اٹھائیں ادھر لگا دی، ادھر کی اٹھائیں ادھر لگا دی، اور غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں، غلط فہمیاں کریٹ کرتے ہیں. یہ بات سخت منع ہے، سختی سے منع کی گئی ہے. کہا کہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، ہاں اگر کوئی کرتا ہے زیادتی تو کہا فَقَاتِلُوا الَّتِي حَتَّىٰ تَبْغِي، باقی سارے مسلمانوں کو جو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. جو زیادتی کر رہا ہے اس کا بائیکاٹ کرو، زیادتی کرنے والے کا بائیکاٹ کرو. حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے دین کی طرف لوٹ آئے، اللہ کے حکم کی طرف، یعنی کہ وہ صلح صفائی اور انصاف کی طرف لوٹ آئے. فَإِن فَاءَتْ، اگر وہ لوٹ آئیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو عدل کے ساتھ پھر ان کے درمیان صلح ہی کرواؤ. تو ایک بات ویسے عرض کر رہا ہوں اور یہ بہت بڑی بات کر رہا ہوں، اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے تو، کہ اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا جو اصول ہے قرآن جو ہمیں بتا رہا ہے اور سمجھا رہا ہے، وہ یہ سمجھا رہا ہے کہ بابا ہر مسئلے کا اینڈ صلح ہی ہے، ہر مسئلے کا اینڈ صلح ہے. تو اس لیے ہمیشہ ذہن بناؤ جب بھی کوئی ایشو کریٹ ہو جائے تو لڑنے کا ذہن نہ بناؤ، ذہن فوراً اس طرف دوڑاؤ کہ صلح کہاں ہو سکتی ہے. جبکہ ہمارا جو ذہن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اب پھٹا ہو گیا تو اب بابا میں نے جیت کے رہنا ہے. جیتنے کا تو حکم ہی نہیں ہے، جیتنے کی بات کی ہی نہیں کی، صلح کی بات کی گئی ہے. صلح کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی عزت نفس گرنی نہیں چاہیے، کسی کو جھکانا نہیں چاہیے. یہ ہے ہمارے مذہب کی تعلیمات، یہ ہے میرے قرآن کی بات ہے. اب یہ ایک بات، صرف ایک بات گھر کے اندر نافذ کر دیں آپ، میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے. اب میاں بیوی کے درمیان جب بھی اختلاف ہوتا ہے تو شوہر کی یہ کوشش ہوتی ہے وہ کہیں میری مردانگی متاثر نہ ہو جائے، اور وہ اس بات کے اوپر اکڑا کھڑا ہوتا ہے اور وہ مار کٹائی لڑائی، اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ نہیں جی اب میں روٹھ گیا ہوں تو منائے گی تو بیوی ہی منائے گی، میں نے تو بولنا ہی نہیں ورنہ میری مردانگی کے خلاف ہے. سب سے بڑی چول ہے مرد کے ذہن میں. جو بندہ اس طرح چل رہا ہے ناکام زندگی گزار رہا ہے. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نہیں ہے، آپ لوگ خود کو نقصان پہنچا رہے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے کہ حضرت اماں عائشہ روٹھ جاتی تھی، حضور منانے پہنچ جاتے تھے، حضور منانے پہنچ جاتے تھے، حضور منایا کرتے تھے، بڑا لاڈ اٹھایا کرتے تھے. تو مرد کی شان یہ ہے کہ وہ اس کو نہ منایا جائے، ٹھیک ہے نا، وہ بات کو ایویں گھما کے آگے نکل جائے. یہ ہے مرد تانگی، اصل مرد کا کام یہ ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی چھوٹی سی جو وہ بات اونچ نیچ ہو جائے تو شور بھی ہم زیادہ کرتے ہیں، انا میں بھی ہم زیادہ آئے ہوتے ہیں، اور پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ منائے بھی بیوی، اور جب وہ منانے آئے تو پھر ہم منہ پھیر کے بیٹھ جائیں. یہ ہمیں قرآن نے حکم نہیں دیا. تو یاد رکھے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان بن نہ ہو. ان بن اگر ہو بھی جائے تو پوائنٹ ڈھونڈے کہ بابا بات کدھر بن سکتی ہے، بات کدھر بن سکتی ہے. تو جہاں بات بنے وہاں بنائیں اور ماحول کو مسکراہٹ میں بدل کے آگے نکل جائے. گھر جنت بن جائے گا.
فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، صلح کرواؤ، صلح کا ذہن رکھیں۔ انتقام کا ذہن رشتہ داروں میں ہو جاتا ہے، بھائیوں میں ہو جاتا ہے، بہنوں میں ہو جاتا ہے، باقی جو ہے وہ جو خاندان والے ہیں ان کے درمیان ہو جاتا ہے، یا باہر نکلے گلی محلے میں ہو جاتا ہے معاشرتی طور پہ۔ تو یاد رکھیے گا کہ اگر اللہ کے دین کو آپ اس کا دین سمجھ کر اس پر عمل کریں تو کہیں دور نہیں کہ اللہ آپ کے دل کو خوشی سے بھر دے۔ مصیبت یہ ہے کہ ہماری آکڑ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور آکڑ اتنی زیادہ ہوتی ہے وہ اللہ سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے، جو اس صورت کے آغاز میں کہا گیا، وہ رسول سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے۔ کس طرح کہ جب انسان انا کے اندر ہو، اس کو اللہ کی بات بتاؤ، وہ سن کے ہوں کر کے کان پہ مار کے بات پھر بھی اپنی ہی کرے گا، اللہ کی بات نہیں مانتا، وہ رسول کی بات نہیں مانتا، پھر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں رحمت کیوں نہیں ہو رہی، رحمت تو اتری رکھی ہے 1400 سال پہلے کی، رحمت کوئی آسمان سے پھٹ کے نہیں آنی، رحمت کوئی آسمان سے ایسا نہیں آسمان پھٹے گا اور آپ کے جو ہے وہ رحمت اترے گی، رحمت اتر چکی ہے، سرچشمہ یہ رکھا ہے، اب اس میں جو رب نے کہا اس کو مانو، عمل کرو، انا کو پیچھے کرو۔ اللہ نے سیدھی بات کہی ہے کہ بابا غصہ مت کرو، یہ قرآن کی آیت ہے، 4 پارہ، میں آپ کو کھول کے بتا دوں، اگلے دن کل آپ نے وہ آیت پوچھی تھی نا کون سی ہے، تو کچھ لوگ وہ رکھتے ہیں دلچسپی اس حوالے سے، میں یہ بھی آیت بتا دوں کہ 4 پارہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران ربع کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 پڑھیے گا۔ اللہ نے کہا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، بلکہ اپنے غصے کو کنٹرول میں کرو، غصے کو پینے کی کوشش کرو۔ کچھ کا بی پی شوٹ ہو جاتا ہے بی پی ہائی ہو جاتا ہے، ہاں بیٹھے بیٹھے ابھر پڑتے ہیں، مومن کی شان نہیں ہے۔ اور اگر گھر میں آپ کی یہ عادت ہے تو آپ نے گھر جہنم بنایا ہوا ہے، سیدھی بات ہے۔ اپنے غصے کو اپنے کنٹرول میں رکھو، یہ مومن کی شان بتائی گئی ہے۔ تو کیا خیال ہے، آپ قرآن پہ عمل کر رہے ہیں، آپ اللہ کو مان رہے ہیں؟ اگر مان رہے ہیں تو یہ سرچشمہ رکھا ہے، یہ اس میں کہا گیا اتنی سی بات مانے اور اس چشمے کے اندر سے پورا ایک سمندر اٹھا کے لے جائے۔ کیا ایک بندہ میرے پاس آیا، میں آپ کو عملی طور پہ مثال دوں، اور نا بیوی سے لڑ کے بیوی کو بھگا کے، ٹھیک ہے نا، اب جب گھر سے نکال کے اب جب ہمارے پاس آ گیا جی وہ دعا کرے اللہ رحمت کر دے، میں نے کہا بابا کیا رحمت کرے، کب بیوی روٹ گئی ہے واپس آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ یار بیوی جو روٹھی ہوگی تو یقیناً کوئی لڑائی وڑائی کی ہوگی، پھڈا کیا ہوگا، کہتے ہیں ہاں لڑائی ہو گئی تھی، میں نے اس سے پہلے غصہ کیا ہوگا، کسی نہ کسی بات پہ غصہ آیا ہوگا، کہنے لگا ہاں ایسا ہی ہے۔ تو میں نے کہا بابا جو رحمت آپ بعد میں مانگ رہے ہیں اللہ نے تو وہ پہلے آپ کو کہا ہے کہ کھوپڑی کو ذرا کنٹرول میں رکھو، گرم ہونے سے بچاؤ، تو جو تم جو ہے وہ تماشا کرنے کے بعد رحمت کروانے، اللہ کہتا ہے اس سے بڑی رحمت کر دوں گا کہ تم بیوی روٹھنے کے بعد منانے کے لیے رحمت مانگتے ہو، میں بیوی روٹھنے نہیں دوں گا، ہے کہ نہیں بھئی؟ یہ کھوپڑی اگر لمٹ میں ہو، آپ تمیز میں رہیں، آپ جو اوقات میں رہیں، آپ ٹھنڈے دماغ سے رہیں، نہ آپ بات بڑھائیں، شور شرابہ نہ ڈالیں، ہاتھ نہ اٹھائیں، بیوی روٹھے گی۔ اور جب وہ کپڑے مانجنے پڑتے ہیں پھر مصیبت پڑ جاتی ہے، چائے بنا کے کوئی نہیں دیتا ہے، روٹی لگتی نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کیا کہ فلانی چیز کدھر پڑی تھی، جب وہ ابھار نیچے بیٹھتا ہے پھر سمجھ میں آتے ہو کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اللہ نے مرد کو یہ سکھایا ہے، مرد ہوتا وہی ہے جس کا دماغ ٹھنڈا رہتا ہے، جس کو کنٹرول ہوتا ہے۔ عورت کو نہیں، تو عورت کو جذباتی کہا گیا ہے، عورت کو جذباتی کہا گیا ہے، عورت کا کام نہیں، مرد ہوتا ہے جو ہر چیز کے اوپر، مرد مضبوط ہوتا ہے نا، یہ بتائیں مرد کی یہ شان میں مرد مضبوط ہوتا ہے، تو مرد ادھر جو نا کمزور کیوں پڑ جاتا ہے، مرد کو ادھر بھی مضبوط ہونا چاہیے، وہ اصل مرد ہے۔ تو رحمت اتر چکی ہے، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس چشمے کو کھولیں اور اس کے اندر سے فیض حاصل کریں۔ جب بھی اس کی کسی بات پہ عمل کریں گے آپ، اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جائے گی۔ جب بھی اس کی کسی بات پہ، اس کو چھوڑ کر آپ سجدے پہ سجدے دیتے جائیں، رحمت نہیں اترے گی، کیونکہ آپ نے مانی نہیں۔ اب آپ یہاں نماز پڑھے، وہاں جا کے آپ لڑنا شروع کرتے ہیں اور آپ کو کوئی اٹھا کے پھینک دے کہ ہڈی وڈی ٹوٹ جائے، اللہ نے رحمت نہیں کی، تو بابا پہلے سمجھ جاؤ
ٹھیک ہے نا. تو یہ قرآن ہے. اسی طرح قرآن نے ایک دو باتیں اور کی، بس وہ مختصر میں بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو. بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے. بیٹھے بیٹھے ہمارے پاس بنیاد کوئی نہیں ہوتی، اپنے دماغ سے لگے ہوتے ہیں فلاں ایسا فلاں ویسا فلاں ایسا فلاں ویسا. بہت خطرناک عادت ہے، بہت خطرناک عادت ہے. کسی کے بارے میں اپنی طرف سے سوچنا اور رائے قائم کرنا، اور کسی کے بارے میں برا گمان رکھنا. اچھا مزے کی بات، یہ آیت شروع سے لے کر یہ سورت نا اینڈ تک اللہ نے ایک جملہ کہا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو. مطلب میں نے اور آپ کو بار بار ایک بات کہی تھی کہ اسلام اور چیز ہے، مسلمان ہونا مومن ہونا اور چیز ہے. ان باتوں کو وہ سمجھ سکتا ہے جس کے دل میں ایمان کا بیج ہوتا ہے. جس دل میں ایمان ہوتا ہے وہ ان سے برکتیں اٹھاتا ہے. پہلے تو ایمان پیدا کریں، پھر ان باتوں پہ غور کریں، آپ کو فائدہ دیں گے. تو جو مومن ہوتا ہے وہ بدگمان ہوتا ہے. کچھ لوگ میں گھر کی بات اس لیے زیادہ کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ ہمارا پہلا تعلق واسطہ گھر سے پڑتا ہے. اکثر گھر اس وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لوگوں کی سنی سنائی باتوں پہ بیوی پہ شک کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بیوی نے یہ کر دیا، بیوی اس کا سامان اٹھا کے میکے پہنچا آتی ہے، بیوی کے غلط تعلقات ہیں، بیوی فلاں. ٹھیک ہے، گھر پر بات کر بیٹھتے ہیں. جب تک آپ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں، اس سے پہلے ایک آیت کہی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اور کوئی بد کردار انسان تمہارے پاس آ جائے، کوئی خبر لے کر بات لے کر، کم از کم بات پوچھو تو صحیح. ہم بات پوچھتے نہیں ہیں. ہو گیا کسی نے بات کی اور وہ گیلڑ کی طرح اٹھا کے بات کو لے کے دوڑ پڑتے ہیں. اور بھائی کسی نے بات کی ہے، جا کے گھر سے پوچھ تو لو، صفائی تو مانگ لو. صفائی نہیں مانگتے، دل میں شک ڈال کے بیٹھ جاتے، پھر اس کے اوپر سب تباہی پھیر دیتے ہیں. مجھے بتائیں میرے رب نے کتنی باریک باتیں چن چن کے ہمیں درست کیا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمیں سمجھا. بدگمانی مت کرو. بدگمانی، شک ہر چیز کھا جاتا ہے، شک کھا جاتا ہے. یہی بیٹھے بیٹھے ہو کچھ لوگ، میں آپ کے بارے میں، آپ میرے بارے میں، آپ کے پاس بنیاد کوئی نہیں. نہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، نہ خود اپنے کانوں سے سنا ہوگا. جس کے بارے میں بات کی اس سے ہم نے کچھ نہیں سنا. تو لوگوں کی باتوں پہ ہم بنیاد رکھتے ہیں اور وہ تماشا کھڑا کر دیتے ہیں. میں نے 15ویں پارے میں یہ آیت پڑھی تھی کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم. بابا جس بات کا آپ کو پتہ نہ ہو کبھی اس کے پیچھے نہ پڑو. کبھی اس کے پیچھے آپ کو، جس کو آپ خود جانتے ہو، چاہے گھر کا معاملہ ہو یا باہر کا، یہ عادت بنا لیں، آپ کی زندگی بڑی کمفرٹیبل ہو جائے گی. یہ عادت، صرف ایک عادت قرآن کی آپ اپنا لیں، زندگی بڑی سکون میں آ جائے گی. جب تک خود کانوں سے نہ سنو، جب تک خود آنکھوں سے نہ دیکھو، لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ رائے قائم نہ کریں، آپ مضبوط مرد بن جائیں گے. ٹھیک ہے نا. بدگمانی کَإِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. یہ جو کان ہیں اس کا کیا استعمال کیا قیامت میں پوچھا جائے گا. والبصر، نگاہ کا کیا استعمال کیا پوچھا جائے گا. والفؤاد، دل میں کس طرح کے آپ نے خیال رکھے، کس طرح کے گمان رکھے، اچھے کے برے. ہمارا قومی مزاج ہے، ہم ہر چیز کا آغاز بدگمانی سے کرتے ہیں، ہر چیز کا آغاز شک سے کرتے ہیں، ہر چیز کا آغاز بد اعتمادی سے کرتے ہیں. اعتماد کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے نا. یہ ہے ہمیں کتنا اعلیٰ اخلاق و اقدار سکھائی گئی ہیں، اور اب یہ اقدار کافروں کے پاس جا رہی ہیں. ان کا معاشرہ دیکھیں، بہت بہت اس میں جو نفست آ رہی ہے. ہمارا معاشرہ اتنا ہی کھنچتا اور دبتا جا رہا ہے. تو اپنے رویوں کو سیٹ کریں. یہ بڑا دین ہے، اس سے زیادہ بڑا دین ہے. اس سے ہمارا دین شاید 2%، یہ تھوڑا اور بڑھا دو تو 10% مسجد میں ہے، 90% مسجد سے باہر ہے ہمارا دین.
ہم نے مسجد کو دین سمجھ لیا، مسجد سے باہر کہتے تو دنیا ہے، یہ اس سے بڑا دین ہے مسجد سے باہر، اس کو زیادہ سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ نماز تو آپ نے 24 گھنٹے میں فجر پڑھی، اب کہ ظہر میں آئیں گے 10 15 20 منٹ کے لیے، فجر سے ظہر تک آپ کو پالا پڑے گا کہ بولنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، سوچنا کیسے ہے، دیکھنا کیا، وہ دین کدھر جائے گا، اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال بہت ساری باتیں اس کے اندر اور کہ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، ٹوہ میں نہیں لگو، وہ فلانا کیا کر رہا ہے، وہ باہر بیٹھے دیکھتے رہے، وہ کدھر جا رہا ہے، کدھر آ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا، گھر کے اندر ہوتے ہیں جیسے بیوی کیا کر رہی ہے، کیا کھا رہی ہے، کیا لے کے جا رہی ہے، کدھر، پوری سیکیورٹی لگی ہوتی ہے۔ یہ بھی مسلمان مومن کی شان، مرد کی شان نہیں ہے، تجسس میں پڑھنا۔ ایک جملہ آخری کہہ رہا ہوں پھر بات ختم کرتا ہوں۔ کسی نے بڑا خوبصورت بات کہی ہے کہ اگر کوئی آپ سے اپنا برا چہرہ چھپانا چاہتا ہے نا، آپ کو نہیں بتا رہا، اس پہ پردہ ڈالنا چاہتا ہے تو پردہ رہنے دو۔ اگر کیا یہ کافی نہیں ہے کہ وہ آپ سے اپنا برا چہرہ بچانا چاہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پردہ الٹائے تو کہیں آپ کے پردے نہ الٹ جائیں۔ بس یہ بہت بڑی بات ہے، کسی کے لیے کافی ہے وہ آپ سے اپنا برا چہرہ بچانا چاہتا ہے، اتنا تو آپ کی حیا کر رہا ہے نا۔ وہی تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کے جو وہ پردے اٹھانے پہنچ جاتے ہیں۔ وہ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ کبھی کسی نے آپ کو شرمندہ کیا ہو؟ انہوں نے کہا ایک دفعہ ایک عورت نے شرمندہ کیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا وہ سر پہ ایک تھالی رکھ کے جا رہی تھی، اوپر کپڑا پڑا ہوا تھا، تو میں نے اس عورت سے پوچھا کہ بیبی اس تھالی میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اگر دکھانا اور بتانا ہوتا تو کپڑا کیوں ڈالتی؟ بس تب شرمندگی ہوئی۔ تو جو چیز پردے میں ہو تو پردے میں رہنے دے، یہ عقل ہے، یہ سمجھ ہے، یہ دین ہے۔ پردے کو پردے میں پردے کسی کے نہ اٹھاؤ، ہم لوگ پردے اٹھانے میں جلدی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، انا میں، غصے میں، غیبت میں، ٹھیک ہے نا۔ اگر ان چیزوں سے آپ باہر نکل آئیں تو مومن بن جائیں گے، اور مومن بھی نہیں ولی اللہ بن جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں، یہ میں تو سمجھتا ہوں بڑی بلیسنگ چل رہی ہے، یہ درس قرآن یہاں ہو رہا ہے نا، تو یہ نعمت، باقی بات ہے، نعمت ہے۔ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، اس طرح کا درس قرآن بھی آپ کو ہر جگہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، جس میں مطلب یہ موسٹ ریلیونٹ باتیں کی جائیں۔ قرآن میں سے بھی لوگ بعض اوقات بس وہ فرقہ واریت کی باتیں، تو بس وہ شرک بدعت اور اس میں لگے، ہمیں زیادہ ضرورت اس کی ہے۔ گھروں کے اندر لوگ بھائی بھائی کے لیے مسئلے کھڑے کر دیتے ہیں، نہیں، اچھا نہیں لگتا، دوسرے کے لیے آسانی پیدا کریں، خیر چاہیں۔ اللہ ہم سے یہی توقع رکھتا ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔